ایک یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے پاس یہ سوال موجود بھی ہے کہ آغا صاحب، عریضہ داری کیا اسی 15 شعبان کی، نیمہ شعبان کی شب سے ہی وہ عریضہ لکھنا خاص ہے، یا ہم سال میں کبھی بھی عریضہ لکھ کر دریا برد کر سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، اگرچہ مومنین کی اکثریت یعنی اسی رات میں عریضہ لکھ کے یا اپنی حاجات کو لکھ کے دریا میں ڈالتے ہیں، لیکن بعض دعاؤں کی کتابوں میں، اعمال کی کتابوں میں اس طرح کے اعمال ہیں کہ جو صرف 15 شعبان کی رات کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، کسی بھی وقت وہ الفاظ موجود ہیں اعمال کی کتابوں میں کہ ان الفاظ میں جو ہے نا وہ اپنی حاجت کو لکھو اور لے جا کے، بلکہ یہاں تک بعد میں ہے کہ کسی جو کاغذ کو کسی صاف پاک جو ہے نا وہ مٹی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، جیسے وہ بنایا جاتا ہے گارا سا، اس کے اندر ڈال کے جو ہے نا وہ آپ کسی سمندر میں ڈال دیں، اور اس میں یہ 15 شعبان کے ساتھ وہ مخصوص نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ، یا جیسے بعض اعمال کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ 15 شعبان کے حوالے سے ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس سوال یہ موجود ہے کہ آغا صاحب، اس تاریخ میں خاص طور پر 15 شعبان کی تاریخ میں زیادہ تر مقامات پر دیکھا جاتا ہے جہاں جشن ہو رہے ہیں یا محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے یا پھر عریضہ داری کے لیے، وہیں پر ہی ایک ڈبہ موجود ہوتا ہے کہ جسے صدقہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نام سے مخصوص کیا جاتا ہے، اور اس میں لوگ اپنی جانب سے صدقہ امام کے لیے صدقہ نکالتے ہیں۔ تو آغا صاحب، اس کا کیا حقیقت کیا ہے؟ امام کے لیے صدقہ نکالنا یا امام کا صدقہ ہم نکالتے ہیں، تو امام کا جو ہم صدقہ نکال رہے ہیں، جب وہ مال جمع ہو جاتا ہے تو اس صدقے کے پیسے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، اب وہ سید زادے کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ کیا مصارف ہونے چاہیے اس مال کے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں یہ اگرچہ امام زمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اور خاص حکمت کے تحت ان کو پردہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن جیسے ہم دعاؤں میں بھی ہے ان کی حفاظت کی جو ہے نا وہ دعائیں کی جانی چاہیے، تو یہ صدقہ بھی یعنی ان کے لیے ہے، یعنی صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں، صدقہ تو تدفع البلا، صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو یہ صدقہ دیتے ہیں تاکہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وہ اشرار اور ظالمین کے شر سے محفوظ رہیں، اور یہ ایک مستحب صدقہ ہے۔ جو صدقہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ ہے، واجب صدقہ جو ہے اس کی دو ہی مثالیں ہیں، ایک زکوٰۃ ہے جو ہم گندم وغیرہ میں دیتے ہیں، 9 چیزوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایک فطرہ جو ہم عید کے دن یا عید کی رات کو یا اس سے پہلے جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ یہ فطرہ اور زکوٰۃ جو 9 چیزوں کی ہم دیتے ہیں وہ واجب صدقہ ہے۔ یہ واجب صدقہ اگر دینے والا سید ہے تو اس کو سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں، اور اگر غیر سید ہے تو اس کو صرف غیر سید کھا سکتا ہے، سید نہیں کھا سکتا۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں، جیسے آپ سفر پر نکلتے وقت کوئی صدقہ دیتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ خدا نخواستہ بیمار ہو تو اس کی صحت مندی کے لیے یا شفا یابی کے لیے صدقہ دیتے ہیں، یا یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی حفاظت اور حراست کے لیے ہم دیتے ہیں۔ اب یہ ایک لفظ میرے منہ سے نکلا ہے، حراست کا مطلب جو ہے وہ عربی لغت میں وہ حفاظت کے معنی میں ہے، چنانچہ دعا میں ہے اللہم احرسنی بعینک التی لا تنام، خدایا تو اپنی اس نگاہ یا آنکھ سے میری حفاظت فرما جو کبھی اونگتی نہیں ہے یا سوتی نہیں ہے۔ لیکن اردو میں حراست کا مطلب یعنی کسی کو حراست میں لینا، کسی کو قید کر لینا، یا کسی کو جو ہے نا وہ جیل میں ڈالنا، وہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ متوجہ رہیں سامعین کی یہاں حراست کا معنی وہ نہیں ہے جو عام اخبارات وغیرہ میں ہے فلاں کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں معنی یہ جو ہے نا وہ حفاظت ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، یہ مستحب صدقہ ہے۔ یہ جو ہے نا غریبوں کو دیا جائے، اور
سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، چونکہ یہ واجب صدقہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا واجب صدقہ کے دو ہی نمونے ہیں، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک فطرہ ہے۔ یہ مستحب صدقہ ہے۔ مستحب صدقہ دینے والا سید ہو یا غیر سید ہو، اس کو سید غیر سید دونوں کھا سکتے ہیں۔ جی